السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے اردو کا دوسرا ٹاپک شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے قافیہ۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے کہ جو مالک کائنات بھی ہے اور ششرحات کا جاننے والا بھی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، قافیہ۔ قافیہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو کسی غزل یا نظم میں ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، اور لفظی معنی پیچھے پیچھے آنے والا۔ ہم آواز الفاظ اور اس کا جو معنی ہے پیچھے پیچھے آنے والا، یا پے در پے آنے والا۔ پے در پے بھی یعنی کہ وہی جگہ پہ آئے گا جو جس جگہ پہ نظم میں یا غزل میں ایک بار آ گیا ہے۔ پے در پے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ اگر جملے کے اینڈ کیا ایک لفظ چھوڑ کے آیا ہے تو وہیں پہ آئے گا۔ ہر جملے ہر مصرعے کے اندر اینڈ والا لفظ چھوڑ کے ہی آئے گا۔ اگر اینڈ پہ آیا ہے تو پھر اینڈ پر ہی آئے گا، یعنی کہ اس کے بعد پھر کوئی لفظ نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پے در پے آنے والا یا پیچھے پیچھے آنے والا، ہم وزن اور ہم آواز۔ یہ میں نے ایک مثال بھی لکھی ہے کہ پھرے راہ سے یہاں وہ آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ تو یہ جو یہاں ہے کہاں ہے، یہ ایک طرح کے الفاظ ہے، اس کا وزن بھی سیم ہے۔ آپ نے وزن دیکھنا ہے اس میں کہ اس کا وزن اور آواز سیم ملتی ہے، لفظ چاہے کوئی بھی ہو، جیسے یہاں ہے کہاں ہے، اس کے بعد اس غزل میں آئے گا مہرباں، درمیاں، آندیاں اور زباں۔ یعنی کہ یہ سب لفظ جو ہے وہ ایک ہی طرح کے ہیں، یعنی کہ اس کی یعنی کہ آواز جو ہے وہ ایک ہی قسم کی ہے اور وزن بھی ایک ہی طرح کا ہے۔ یہاں، کہاں، مہرباں، درمیاں، آندیاں اور زباں، یہ ایک طرح اس طرح یہ غزل میں سے ہی لکھے ہیں کہ یعنی کہ جیسے جیسے آئے گا۔ اور یہ جو قافیہ ہوتا ہے یہ مصرعے پہلا جو نظم کا یا غزل کا پہلا جو مصرعہ ہوتا ہے نا غزل کا، اس میں تو دونوں پر آتا ہے، دونوں مصرعوں میں، لیکن جب غزل سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر غزل کے ہر دوسرے مصرعے میں آتا ہے۔ پہلے مصرعے میں قافیہ نہیں آئے گا، دوسرے مصرعے میں قافیہ آئے گا۔ اور ایک بات آپ نے اور یاد رکھنی ہے کہ غزل جو ہے وہ ہمیشہ قافیے کے ساتھ ہی بنتی ہے، قافیے کے بغیر غزل نہیں بن سکتی۔ ردیف کے بغیر غزل بن سکتی ہے، قافیے کے بغیر غزل نہیں بنے گی۔ اور جو غزل قافیہ اور ردیف کے ساتھ بنتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نظم و ضبط اس میں ہے، یعنی کہ اس میں حد بندی ہے ردیف اور قافیہ کی، اگر نہ ہو تو اس میں حد بندی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر قافیہ جو ہم الفاظ، یہ دیکھیں یہ اگر یہاں پہ دو لفظ چھوڑ کے یہاں پر آیا ہے نا یہاں، تو ادھر بھی دو لفظ چھوڑ کے ہی آئے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پے در پے آنے والا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر دو لفظ چھوڑنے سے پہلے آیا ہے تو یہاں یہ دو لفظ پہلے آ گئے اور یہ بعد میں۔ یہ قافیے کی ڈیفینیشن ہی نہیں، قافیے کی ڈیفینیشن میں ہے پے در پے آنے والا یا پیچھے پیچھے آنے والا، ٹھیک ہے۔ تو پھر پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے، یہ مثال ہے۔ اب ردیف کی طرف چلتے ہیں تو ردیف بھی اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا کام ہے۔ ردیف ہے گھڑ سوار کے پیچھے پیچھے آنے والا، کسی بھی غزل یا نظم میں ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ۔ یہ تو انتہائی آسان کام ہے کہ ردیف ہم آسانی سے پہچان لیتے ہیں، جیسے کہ یہ غزل میں اینڈ پہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، قافیے کے بعد جو بھی الفاظ آئیں گے وہ سیم ہوں گے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ردیف کہلائیں گے۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں گھڑ سوار کے پیچھے پیچھے آنے۔ گھڑ سوار کون ہے؟
قافیہ ہے، اور قافیے کے جو پیچھے پیچھے آئے گے وہ الفاظ ردیف ہوں گے، وہ سیم الفاظ ہوں گے، یہ مختلف نہیں ہو سکتے، اگر مختلف ہوں گے تو وہ ردیف نہیں ہوگا۔ آتے 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 آتے، اس طرح پوری غزل میں آتے آتے جو بھی آئے گا، یا جو بھی اینڈ پہ لفظ گا بعد میں آتا ہے، بعد میں یہ آتا ہے، بعد میں ہے آتا ہے، بعد میں کہاں کہاں آتا ہے، بعد میں وہاں آتا ہے، تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں اینڈ والے کسی بھی غزل کے جو سیم الفاظ ہوتے ہیں تو ان الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے ادھر لکھا بھی ہے، مثلاً آتے آتے، اسی میں سے میں نے مثال بھی آپ کو دے دی ہے کہ اس کا مطلب ہے آتے آتے۔ تو اب اس سے آگے کرتے ہیں مطلع اور مقطع۔ مطلع ہے کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہوگی وہ ایسے ہے کہ مطلع کے معنی طلوع ہونے کی جگہ ہوتی ہے بچوں، جہاں سے کسی غزل کا یا نظم کا سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو وہ جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کا، وہ ہمارا مطلع ہوگا۔ لیکن مطلع کی جو نشانی ہے اس کو پہچانیں گے کیسے، تو وہ یہ ڈیفینیشن لکھی ہے، مطلع کے معنی طلوع ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس کے اصطلاحی معنی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی غزل یا نظم کی ابتدا ہو جہاں سے۔ مطلع ہمیشہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوگا، اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے۔ ردیف اور قافیہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور جو مطلع ہے نا، اس کی شرط یہی ہوتی ہے کہ اس کے جو دونوں مصرے ہیں نا تو وہ ہم قافیہ ہوں گے، اور ہم اگر ردیف والی غزل ہے تو اس میں ردیف بھی دونوں مصروں میں ہوگا۔ اکثر جو غزل جب سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کے ایک مصرے کے اندر قافیہ آتا ہے، لیکن جو مطلع ہے اس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہوگا، یہ اس کی نشانی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ میں نے مثال بھی لکھی ہوئی ہے ادھر کہ مثلاً یہ آرزو تھی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے، میں اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مطلع جو ہے نا، اس کے اندر دونوں مصروں کے اندر قافیہ بھی آیا اور ردیف بھی آیا۔ ردیف کے بغیر تو غزل بن سکتی ہے، لیکن قافیے کے بغیر غزل نہیں بن سکتی، کیونکہ قافیہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی غزل کے لیے۔ تو اس کو جب قافیہ دونوں مصروں میں آئے گا، جب ہم اس کے آگے والے شعر پڑھیں گے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ قافیہ نہیں ہوگا، اس کے ایک مصرے کے اندر قافیہ ہوگا جو دوسرا مصرع ہوگا، پہلے مصرے کے اندر قافیہ نہیں ہوگا، تو وہ مطلع ہو نہیں سکتا۔ مطلع کی نشانی یہی ہے کہ دونوں مصروں کے اندر یہ ہوگا قافیہ، اگر ردیف ہے تو ردیف بھی لازمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے لکھا ہے قافیہ، اس میں کیا ہے، روبرو اور گفتگو، اور ردیف کیا ہے، کرتے کرتے۔ یہ ہمارا ہو گیا مطلع، اور جو مقطع ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ مقطع میں ہوتا گیا، مقطع کے معنی ہیں کسی چیز کے کاٹنے کی جگہ، مقطع کے معنی کاٹنے کی جگہ، جہاں اصطلاحی معنی یعنی کہ جہاں کسی غزل کا اختتام ہو۔ مقطع کی جو واضح نشانی ہے کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس میں بچوں شاعر جو ہے نا وہ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس کی جو واضح نشانی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو جیسے غالب کا پورا نام تو ویسے اسد اللہ خان غالب ہے، تو وہ اپنا تخلص اس کا کیا ہے، غالب، تو ایسے مرزا داغ ہے، میر تقی میر ہے، میر تقی میر کا میر ہے، ایسے علامہ اقبال کا اقبال ہے، تو ایسے بہت سارے شاعر ہیں جن کا اپنا چھوٹا سا تخلص ہوتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا ندیم ہے یا قاسمی ہے، تو ایسے کوئی بھی اس کا جو نام کا چھوٹا سا ورڈ یا اس کا نام مصرے کے اندر آئے گا وہ واضح نشانی ہے کہ یہ مقطع ہے۔ یہ دیکھو، یہ میں نے لکھا ہے، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، تو اس میں جو مرزا داغ ہے اس نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے داغ، تو یہ انتہائی آسان ہے۔ کسی بھی مقطع کی جو نشانی ہے کہ مقطع کو کیسے پہچانیں گے، تو اس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ میں بتائیے گا،
اگر آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ ہر آنے والی آئندہ نئی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریے گا۔ آپ کی سپورٹ کے ساتھ پھر آگے آئندہ انشاءاللہ نئی ویڈیوز ڈالیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔